السلام علیکم. آپ لوگ اتنے پیار اور محبت سے اتنے ٹائم سے پہلے بھی آ جاتی ہیں اور آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو مجھے ہوا کہ میں شروع کر دیتی ہوں. کل بھی آگے پیچھے میں اسی ٹائم پہ شروع کر دوں گی انشاءاللہ، 3:05 پر یا 3:08 پر. اور کل تھوڑا سا بریکٹ گاڑی کو بتا کر آئیے گا، کیونکہ کل انشاءاللہ ہمارا فائنل ڈے ہے. تو ہم دعا بھی کریں گے اپنے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد. تقریباً 5 بجے تک کا اپنا بریکٹ رکھیے گا. آئیڈیلی میں کوشش کروں گی میں 5 بجے سے پہلے مکمل کر لوں، لیکن آپ گاڑی کو 5 بجے تک ہی بلائیے گا، تو تاکہ آپ کو پھر بعد میں پرابلم نہ ہو. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى. أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث، جس میں آپ نے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کا ذکر کیا، اس میں ہم نے 5th کیٹیگری کل شروع کر دی تھی، جس میں ایک نوجوان کا ذکر ہے. ایک نوجوان یا کوئی ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، جس کو اپوزٹ جینڈر کی طرف سے گناہ کی دعوت ہو اور وہ اس دعوت کے مقابلے میں کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، یعنی وہ اس انویٹیشن کو ریجیکٹ کر دے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. جس کو خوبصورتی رکھنے والی اور سٹیٹس رکھنے والی عورت یا مرد، کوئی ہینڈسم مرد یا سٹیٹس یا پوزیشن والا مرد اس کو انوائٹ کرے کسی عورت کو، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کام کے آگے نہ جائے. جب بھی اس کیٹیگری کو آپ اور میں پڑھیں، الحمدللہ نیت کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ خدا نخواستہ زنا کی طرف نہیں بڑھتا ہے. بچیاں ہونے کے اینگل سے اور خواتین ہونے کے اینگل سے یا بچوں کے اینگل سے اس چیز کی ابتدا جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی سے ہوتی ہے. تو جب آپ یہ سنیں کہ کوئی گناہ کی دعوت دے، میری ڈیفینیشن میں وہ گناہ کی دعوت کسی سے فرینڈشپ کی ریکویسٹ آنا ہے. اگر آپ کے فیس بک کے اوپر ایک فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے جو کہ ایک ان نون آدمی ہے، آپ نہیں جانتی ہیں اس لڑکے کو، آپ اس کو آنکھیں بند کر کے ایڈ کر لیں گی؟ اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے. آئی نو اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ اگین اٹ از ناٹ امپاسبل. اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی فیس بک کے اوپر آپ کے لڑکے کانٹیکٹس میں نہ ہوں. دس از اے پرنسپل آئیڈیلی اسپیکنگ. اگر آپ سے، کیونکہ اسکول میں ہم اکٹھے پڑھاتے ہیں بچیوں کو، تو ہماری مجبوری ہوتی ہے، اور انٹریکشن سوشل میڈیا کا اتنا کامن ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کا یہ ایک کروشل پارٹ بن چکا ہے. لیکن جو بچے چاہتے ہیں وہ اس قدم میں آگے بڑھ جاتے ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ ان دوستیوں کے اندر جتنا اپنے آپ کو لمٹ کر سکتی ہیں لمٹ کریں. اسکول یونیورسٹی کی حد تک ٹھیک ہے، بٹ آفٹر دا باؤنڈری آف اسکول اینڈ یونیورسٹی اس کو جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے اس کو اوائڈ کریں. ایک بچی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتی اپنے کسی اسکول فرینڈ سے، لیکن اسکول فرینڈ بار بار اس کو واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہے. ان مائی ڈیفینیشن دس از آلسو این انویٹیشن. یہ شیطان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نو ادر ریزن. اس لیے کہ جہاں 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 نامحرم ہوتے ہیں، وہاں تیسرا درمیان میں شیطان ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے یہ سچویشن آتی ہے کہ آپ کسی کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ کے پاس بار بار اس کا میسج آتا ہے، تو آپ اسی حدیث کے انڈر آ سکتے ہیں. آپ کو بڑی بڑی کیٹیگریز کے ساتھ، جہاں امام عادل ہوگا، جہاں کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت میں ایک جوانی گزارنے والا انسان ہوگا، جہاں پر ایک کانسٹنٹلی اللہ کی خاطر محبت کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہوں گے، جہاں نماز کی طرف دوڑنے والے لوگ ہوں گے، وہاں آپ کا ایک مرتبہ اس عمل میں اللہ کے خوف سے رک جانا آپ کو اتنی بڑی کیٹیگریز کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے جو ہے تیار کر سکتا ہے. آپ کا کوئی کلاس فیلو لڑکا کانسٹنٹ میسج کرتا ہے کہ میری میسج کا رسپانس کرو، میری فرینڈشپ کا رسپانس کرو، تو مجھے رسپانس کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اور اگر آپ اس پر رسپانس نہیں کرتے
میرے نظر میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں اس وقت کسی اسکالر کی بات نہیں کر رہی، میری نظر میں یہ ڈیفینیشن آپ کے اوپر اپلائی کر جائے گی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے، اس لیے کہ یہ وہیں سے آغاز ہوتا ہے دعوت کا، انویٹیشن کا. ابن کثیر میں ایک واقعہ آتا ہے اینڈ اٹس اوتھینٹک نریشن جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملتی ہے، سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ علم کی طرف دوڑنے والا تھا، یعنی ریلیجس نالج حاصل کرنے کا اس کو بہت شوق تھا. اپنا میجورٹی ٹائم مسجد میں گزارا کرتا تھا. اس کے لیے آتا ہے لیسمع الحدیث ردن طریا من افواہ الصحابہ، کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے منہ سے فریش سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا تھا. ردن طرین کسی چیز کا بالکل فریش سننا جیسے وہ ابھی نازل ہوئی ہو. ہم جانتے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنایا کرتے تھے. تو مسجد میں ٹائم گزارتا تھا، علم حاصل کرنے کا شوقین تھا، صحابہ کی کمپنی میں بیٹھا کرتا تھا، اور اس کو حضرت عمر پرسنلی بہت پسند تھے. تو ہوتے ہوتے اس کے علم کا جذبہ اتنا بڑا کہ یہ اپنے علم کی سنسیئرٹی کی وجہ سے حضرت عمر کے کلوز اسٹوڈنٹس کے اندر شمار ہونے لگ گیا. اب اگر آپ اس سینیریو کو اپنے ذہن میں رکھیں گی تو یہ وہ نوجوان ہے جو عبادت کرتے ہوئے گرو ہو رہا ہے. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ ہر کوالٹی دوسری کوالٹی کو سپورٹ کرتی ہے. تو ایک ایسا نوجوان جو نیک لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، سو ڈیفینیٹلی آپس میں محبت بھی کس کی خاطر ہوگی؟ اللہ کی خاطر ہوگی. یعنی جب مسجد میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو کیا اس کا دل دو نمازوں کے درمیان میں معلق رہتا ہوگا؟ یقیناً رہتا ہوگا. جب دو نمازوں کے درمیان میں معلق رہتا ہے اور نوجوان ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جوانی اللہ کی عبادت کے ساتھ گزر رہی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شاگرد بن جاتا ہے اور اس کا علم کا جذبہ اتنا بڑھتا ہے کہ حضرت عمر بھی اس کے اوپر محنت کرتے ہیں. یہ سارا دن مسجد میں علم حاصل کرتا اور اس کے بعد رات میں اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے گھر چلا جایا کرتا تھا. یہ اس کا جو نریشن آتی ہے اس میں آتا ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب بھی اپنے والد کے گھر مسجد سے جا رہا ہوتا تھا تو راستے میں ایک عورت کھڑی جو ہے وہ اس کو اشارے کرتی تھی، اور وہ لڑکی یا عورت جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، وہ عورت اس کو اشارے کرتی تھی اور اس کو ہر وقت انوائٹ کرنے کے لیے سیڈیوس کرنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. اگر آپ آج کی ماڈرن ورلڈ کے اندر اس چیز کو سمجھ جائیں تو جتنے بھی آپ اپنا تیار کی ہوئی تصویریں لگا کے اپنے اسنیپ چیٹ کے اوپر ڈالتی ہیں، جس کو آپ کہتی ہیں مجھے اپنی ہسٹری لگانی ہے، مجھے اپنی سٹوری لگانی ہے، یا آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں، کیا یہ انویٹیشن نہیں ہے نامحرم مرد کو؟ آپ کے برابر کی عمر کا، آپ 16 سال کی ہیں، 17 سال کی ہیں، آپ کے برابر کی عمر کا لڑکا، جوان لڑکا 16-17 سال کا آپ کو تیار دیکھے گا، آپ اس کو اچھی نہیں لگیں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ اس کو اچھا؟ کیا روبوٹ ہے؟ آپ کہتے ہیں، کچھ بچے کہتے ہیں ہاں اس کے پاس ٹائم ہے مجھے دیکھتا رہے بیٹھ کے، کیا اتنا کوئی فارغ نہیں ہوتا. اس کے پاس ٹائم نہیں بھی ہوگا تو ایک نظر پڑنے کی دیر ہے، پھر وہ تسلی سے دیکھے گا. اور اگر کسی مرد کے اندر کوئی سیکشول ارج ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے نامحرم ہے تو یاد رکھیں اس کا گناہ آپ کو بھی پہنچے گا، اس کے گناہ کا اثر آپ کو بھی ملے گا. آلدو آپ نے کوئی سیکشول ارج پوری نہیں کی، لیکن آپ نے ایک مرد کی سیکشول ارج کو بھڑکانے کا ذریعہ اپنے آپ کو بنا لیا. تو اس شخص کے بارے میں، اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عورت ہر رات اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی. وَكَانَ عَلَى طَرِيقِهِ امْرَأَةٌ، اس کے راستے میں یہ عورت کھڑی رہتی تھی اور اس کو اشارے کیا کرتی تھی، اس کو انوائٹ کیا کرتی تھی. جوان مرد تھا نا، کتنا بھی علم سے جڑا ہوا تھا، کتنی بھی نمازیں پڑھنے والا تھا، کتنا بھی نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا، کتنا بھی حدیثیں سنتا تھا. شیطان کہیں چلا تو نہیں گیا؟ شیطان بند تو نہیں ہو گیا؟ شیطان جب انبیاء پر آ سکتے ہیں اس طرح سے کہ ان کو بھی خیال آیا، یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اگر میرا رب مجھے نہ تھام لیتا تو میں اس گناہ کی طرف چلا جاتا. یقیناً شیطان کا خیال تھا، ٹیمپٹیشن تھی کہ جس کو انہوں نے ان الفاظ میں منشن کیا. جب اولیاء اللہ پر، صحابہ پر، نیک لوگوں پر شیطان آ سکتا ہے تو کسی بھی انسان پر شیطان آ سکتا ہے. تو یہ شخص بھی ٹریپ ہو گیا شیطان کی وجہ سے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اس ارادے سے کہ میں اس کی طرف بڑھتا، میں نے اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیا. فلما اراد ان يدخل البيت خلفها، یعنی اتنا کانسٹنٹ اس کو دیکھتا تھا کہ وہ انوائٹ کرتی ہے کہ الٹیمیٹلی اس نے ارادہ کر لیا کہ اس عورت کے پیچھے جائے. تو اس عورت کے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلا. ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا. تذکر قول اللہ، اس کو اللہ کا قول یاد آ گیا. سورہ آراف کی آیت نمبر 201 اس کو یاد آ گئی، کیونکہ کانسٹنٹلی قرآن کے ساتھ وقت گزارتا تھا، کیونکہ کانسٹنٹ نمازیں پڑھنے والا اور مسجد میں وقت گزارنے والا تھا، علم حاصل کرنے والا تھا.
جب بھی اس ٹیمپٹیشن کے اندر اس کروشل ٹائم پر اس کو قرآن کی آیت یاد آ گئی. اور قرآن کی آیت کون سی یاد آئی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. جب اصل میں جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو شیطان کی طرف سے کوئی ٹیمپٹیشن آتی ہے، تذکروا، تو ان کو یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر ان کو چیزیں بالکل واضح نظر آنے لگتی ہیں. اس نوجوان کو یہ آیت یاد آئی، ابھی صرف یاد آئی، وَخَرَّ مَشِيًّا إِلَيْهِ، اس عورت کے دروازے پر ہی پاس آؤٹ کر گیا، گر گیا، فینٹ ہو گیا. آپ سوچیں تقوی کی حالت، تقوی کی پرسنٹیج. ابھی گناہ نہیں کیا، ابھی صرف گناہ کے راستے پر قدم بڑھے ہیں. گناہ کے راستے پر قدم ہمارے بھی بڑھتے ہیں جب ہم اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی زنا نہیں ہوا، کوئی زنا نہیں کرتا، کوئی خود سے زنا نہیں کرتا، ریئر کیسز ہوتے ہیں جو زنا تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، اور اگر اس راستے پر چلتے ہوئے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے، نماز سے، اللہ سے، رسول سے ہم بہت دور ہیں. اس شخص کو جیسے ہی قرآن کی آیت یاد آئی، یہ وہیں فینٹ ہو گیا اس عورت کے دروازے پر. لوگوں نے اس کو وہیں عورت کے دروازے پر گرتے ہوئے دیکھا. عورت نے تو فوراً دروازہ بند کر دیا. سیم از دا کیس جو آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے. عورت نے فوراً دروازہ بند کر دیا. جو لوگ جنہوں نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا وہ آئے، اس کو اٹھایا اور اس کے والد کے گھر میں اس کو لے کر آ گئے. 1/3 نائٹ کے بعد اس کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا سارا واقعہ کہ کیا ہوا تھا. اس نے پوری کہانی بتا دی کہ اس طرح سے میں ایک عورت سے ٹیمپٹ ہوا، اس کے پیچھے چلا، اس کے بعد میں جب اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، اس کے گھر میں داخل ہونے والا تھا کہ مجھے یہ آیت، مجھے نہیں، یہ نہیں بتایا اس نے ابھی، میں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، پھر میں فینٹ ہو گیا. تو باپ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے تم کو روکا کہ تم فینٹ ہو گئے؟ تو اس نے کہا مجھے آیت یاد آئی قرآن کی. تو باپ نے پوچھا کون سی آیت یاد آئی؟ اس نے دوبارہ سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 پڑھنی شروع کی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان، اس لفظ کے اوپر آ کے دوبارہ فینٹ ہو گیا. اسی آیت کے اس حصے تک آیا کہ جب اللہ کے نیک لوگوں کو شیطان کسی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے چھو لیتا ہے، یہیں آ کے دوبارہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد طبیب کو بلایا گیا، وہ دوبارہ نہیں اٹھا، اس لیے کہ اس کا انتقال ہو گیا. کس چیز سے انتقال ہوا؟ اللہ کے خوف سے. اللہ کے خوف سے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ اس کو سوچ سوچ کے یہ ہو رہا تھا کہ یہ میرا عمل کیا ہے، نامہ اعمال میں سے نکلے گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا، روز محشر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا، پل صراط پر میرا یہ کالا عمل مجھے اور اندھیرے میں ڈبو دے گا تو میں کیا کروں گا. اللہ کے خوف نے اس نوجوان کو اصل میں آگے جا کر اللہ سے ملا دیا. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس نوجوان کے انتقال پر بہت دکھ تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کو ساری بات معلوم ہو گئی، باپ نے بتا دیا، باپ کو کہانی بتا دی تھی نا اس نے خود سے کہ میں اس طرح سے ٹیمپٹ روز ہوتا تھا مگر میرے قدم رک جاتے تھے، میرا اللہ کا خوف مجھے روک لیتا تھا. ایک دن شیطان نے مجھ پر حملہ کیا اور میں اس عورت کے پیچھے چل پڑا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، اس لیے کہ ان کا شاگرد بھی تھا، اور حضرت عمر اپنے شاگردوں پر محنت بھی کرتے تھے. ظاہر ہے ہر استاد اپنے شاگرد پر محنت کرتا ہے. حضرت عمر نے اس کے نماز جنازہ خود پڑھائی، اس کو قبر میں خود اتارا، اور اس کے بعد مٹی ڈالنے والا کام بھی حضرت عمر نے خود کیا، اور اس کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگے. اور پھر جب رو رہے تھے تو حضرت عمر نے، صحابہ اور بھی ساتھ میں کھڑے تھے، حضرت عمر نے آیت پڑھی اور کہا یا فتح، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ نریشن، اس لیے میں نے کہا اوتھینٹک نریشن ہے، یہ آپ کو نریشن احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے. اور جس چیپٹر کے انڈر جو اس حدیث کے چیپٹر کا نام رکھا گیا ہے وہ اس کا نام ہے الشاب تحدث فی قبرہ، وہ نوجوان جس نے اپنی قبر سے کلام کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے ڈر سے، خوف سے ڈرا، یا جس نے اس کا خوف کیا کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں قبر سے آواز آئی جو ہم نے سنی، یا عمر قد آتانی ربی مرتین، میرے رب نے مجھے یہ 2 باغ 2 مرتبہ دیے. تو کتنے باغ دیے؟ 4 باغ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ محدثین کہتے ہیں کہ اس نے 2 مرتبہ اللہ کا خوف کیا تھا.
ایک مرتبہ اللہ کا خوف جب پہلی دفعہ آیا تھا، اس عورت کے دروازے پر جب سورہ اعراف کی آیت یاد آئی تھی تو بے ہوش ہو گیا تھا، پھر اٹھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی دی اور اس نے اپنے والد کو اپنی ساری کہانی سنائی، پھر اس کو اللہ کا کلام یاد آیا اور پھر بے ہوش ہو گیا. تو 2 مرتبہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے اس نے اللہ کا جینون خوف کیا تھا. اس جینون خوف کی وجہ سے حضرت عمر کو یہ آواز اس شخص کی قبر سے آئی کہ میرے رب نے مجھے 2 مرتبہ یہ 2 باغ دیے، یعنی اللہ نے اس کو 4 باغوں سے نوازا. یہ حقیقت ہے. اس ٹیمپٹیشن سے صرف اللہ کا خوف روک سکتا ہے. نہ ہم ماؤں کی زبانوں میں طاقت ہے، نہ کسی اور انسان کی زبان میں طاقت ہے، نہ کوئی منتر پڑھ کے آپ اپنی اولاد پر پھونک سکتے ہیں. آپ کی اولاد کے اندر اللہ کا خوف انشاءاللہ اس کو اس ٹیمپٹیشن سے روکے گا. اور بعض اوقات میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ایک لمحہ ہوتا ہے سٹینڈ لینے کا. اگر ایک لمحے میں آپ سٹینڈ لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ہمت اور بڑی ول پاور دیتا ہے کہ آپ دوبارہ اس راستے میں آگے نہیں بڑھتے. اللہ سے وہ لمحہ مانگیے. ابھی بھی انشاءاللہ کل بھی 27ویں آئے گی اور پھر 29ویں بھی آئے گی. اور اگر 27ویں 29ویں 2 راتیں ہیں تو اس کو 2 مت کنسیڈر کیجئے. یاد رکھیے تمام سلف صالحین بہت انکریج کرتے تھے کہ آخری 10 راتوں میں خوب عبادت کیجئے. صرف طاق رات میں مت جاگیں، تھوڑا سا ایون نائٹس میں بھی جاگ لیجئے. مانگے اللہ سے. آپ میں سے جتنا یہاں ینگ کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پر اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے جمنے کے لیے وہ طاقت کا، وہ ول پاور کا ایک لمحہ دے دے کہ جس کے بعد استقامت پھر مجھے آپ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر ملے. مانگے تو ہماری تو زبان بھی آرٹیکولیٹ نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم دل میں چاہتے نہیں ہیں نا عمل کرنا. ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے قبول ہو گئی تو سارے دوست چھوٹ جائیں گے. شیطان ہے یہ، آپ نہیں ہیں. اگر کوئی میرے سامنے یہ لڑکی بات کہے گی بھی کہ کیسے مانگ لوں دعا، سارے دوست چھوٹ جائیں گے، میں پھر بھی کنوکشن سے کہوں گی یہ آپ نہیں بول رہی، یہ آپ کے اندر کا شیطان بول رہا ہے. آپ ایسی نہیں ہیں. آپ نے اپنے اندر جو اسلام رکھا ہوا ہے چھپا کے، اس شیطان نے اس کو کہیں کور کر دیا. جتنا اس شیطان کو باہر نکالیں گے آپ کے اندر کی اصل حقیقت، آپ کے اندر کا انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ باہر آئے گا. چاہے آپ کا دل نہیں بھی کرتا، میرے کہنے پر ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیے گا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے گا. اللہ مجھے استقامت کا وہ ایک لمحہ دیں، وہ ول پاور کا ایک لمحہ دیں کہ میں اپنی زندگی میں سے آپ کی نافرمانی کی ہر چیز کو نکال کر پھینک دوں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی زندگی میں کیسے میریکلز کرتے ہیں، کیسے اللہ معجزے لے کر آتے ہیں. جتنا یہ نوجوان قرآن سے جڑا ہوا تھا، احادیث سے جڑا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خوف بھی عطا کر دیا. تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ اس نوجوانی کے ٹائم میں اللہ کے کلام قرآن سے ضرور جڑیں. اور یاد رکھیں جوانی کا 2 مرتبہ سوال ہوگا. وہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، علماء کہتے ہیں اس کے اندر 2 مرتبہ جوانی کے بارے میں سوال ہے. اس لیے کہ ایک جنرل زندگی کا ہوگا آٹومیٹک جس میں جوانی آ جاتی ہے، اور ایک اسپیسیفکلی جوانی کا ہوگا. تو جوانی کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. تیاری کر لی. ایک پیپر دینا ہوتا ہے، ایک ایم کیٹ دینا ہوتا ہے آپ کو کسی میڈیسن کے اسکول کے لیے. تو آپ کتنے مہینے پڑھتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں. ایک کیمبرج کا ایگزام دینا ہوتا ہے تو 2 سال بچوں کی شکلیں نظر نہیں آتی. اسکول ٹیوشن، اسکول ٹیوشن، اسکول ٹیوشن، غائب ہو جاتے ہیں بچے بالکل. اور ایک امتحان ہم نے اللہ کے سامنے دینا ہے اور ہم میں سے کسی کو اس کی ہوش نہیں ہے. 2 مرتبہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا. کسی کی ایگزامینر کا اتنا خوف آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ کو جواب دینے کا خوف ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس چیز پر اللہ کے فرشتوں نے ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا، علماء کہتے ہیں بس اس کی شامت ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں جب آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ آسان حساب مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور اس کے بعد آپ نے ڈیفائن کیا کہ آسان حساب کیا ہے کہ اللہ نامہ اعمال دیکھے گا اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اور پروسیڈ کر دیا جائے گا آگے کی طرف. جس کے نامہ اعمال میں ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا گیا پیج نمبر 32 یہ دوست تمہارا اسکول کا یہ 12 سال کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ ماں کے سامنے تو بڑی زبانیں چلتی ہیں ہم لوگوں کی، وہاں کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ آئی ایم سوری میں اتنی کروڈ ہوں. میری بیٹی کہتی ہے جیسی آپ گھر میں ہوتی ہیں ویسی آپ مائک پکڑ کے ہوتی ہیں. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میں تو ایسی ہوں، میں اتنی کروڈ ہوں. میرے لیے اسلام ڈھکا چھپا دین نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ہم نے بہت ڈھک چھپ کے باتیں کر لیں. دس از دا ٹائم ٹو اوپن اپ، گیو دا کلیئرٹی ٹو آور چلڈرن. ہمارے بچے 16 سال کے 18 سال کے بیبیز نہیں ہیں. ہم کب تک ان کو بیبیز بنا کے رکھیں گے؟
نرم نرم ہلکا ہلکا، نرم نرم ہلکا ہلکا. ہم نے کہاں تک پہنچا دیا اس معاشرے کو. یہ معاشرہ جس سویپنگ سٹائل سے 5 سال میں بے حیائی کی طرف بڑھا ہے، اتنا 5 سال پہلے نہیں تھا. بڑھ رہی تھی گریجولی بے حیائی، لیکن اب تو ٹو مچ ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے شاید دین کو بہت ہلکا اور نرم کر کے کیا ہے. مجھے خود کبھی کبھی بولنے کے بعد محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے بہت سخت بول دیا، بٹ میں ایسی ہوں. میری بیٹیاں گواہ ہیں اس بات کی. میں ایسی ہی ہوں، اور نہ میں اپنے بچوں سے ڈھکی چھپی بات کرتی ہوں. موت ہو، جہنم ہو، حساب کتاب ہو، اللہ کے بنائے ہوئے جہنم کے فرشتے ہوں یا اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہو یا سخت ترین قبر ہو، یہ حقیقت ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے، اللہ کرے کوئی ڈر لگنے کے بعد بھی اپنا عمل سیدھا کر لے. کمبینیشن ہونا چاہیے، اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف. لیکن اللہ کی محبت اگر مجھے غلط کاموں سے روک نہیں رہی تو ڈیفینیٹلی پھر مجھے اللہ کا خوف اپنے اوپر لے کر آنا ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ دنیا میں آپ جس چیز سے خوف رکھتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں. اللہ کا خوف مومن کو اللہ سے دور نہیں کرتا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اسی کی طرف، جس سے ڈرتے ہیں اسی کی طرف دوڑتے ہیں. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. تو ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ کنفیوژن کا دور ہے. اس کنفیوژن میں جب تک ہم کلیئرٹی نہیں اچیو کریں گے ہم اپنی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کو ریالٹی بتانی ہوگی. قیامت کے دن کیا جواب دے گی میری بیٹی یا میرا بیٹا؟ اسکول ختم ہو گیا تھا، پھر کون سی دوستی چل رہی تھی 20 سال کے بعد بھی؟ گھر تباہ ہو رہے ہیں انہی اسکول اور یونیورسٹیز کی دوستیوں کی وجہ سے. بیویاں چڑھتی ہیں، شوہر چڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا ہسبینڈ تو بہت ہی اوپن مائنڈیڈ ہے، ویری لبرل، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں اپنی یونیورسٹی کے فرینڈ سے باتیں کرتی رہتی ہوں. اس کو فرق پڑتا ہے اگر وہ واقعی مرد ہے. اس لیے کہ مرد نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی نامحرم سے باتیں کرے. اٹس اے فیکٹ. کیا کہیں گے کل کو؟ مرد کو کیا جواب دینا، شوہر کو کیا جواب دینا، اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا کرتی تھی میں دوستی کر کے اس سے؟ کیا ہوتا تھا؟ وہی باتیں کیا میں عورتوں میں نہیں کر سکتی تھی، لڑکیوں میں نہیں کر سکتی تھی؟ بس جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے شیطان ہم سے وہیں منہ مارنے کا کہتا ہے اور ہم وہیں جاتے ہیں. فیشن کے نام کے اوپر عورتوں کو شیطان ادھر ہی ڈریگ کرتا ہے جہاں سے اللہ نے روکا ہے. فیشن کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے. نہ اسلام نے فیشن کرنے کو منع کیا، نہ اسلام نے زینت اختیار کرنے کو منع کیا. ہاں ایک سرکل بنا دیا، اپنی زینت اور اپنا فیشن اس سرکل کے اندر رکھنا، اس سے باہر مت جانا. کیوں مشکل ہے اتنا؟ اپنا شیطان اتنا پاورفل نہ کریں کہ وہ آپ کو حکم دینا شروع کر دے. شیطان کو پاورفل کرنا بھی میرے ہاتھ میں. جب میں اس کی ہر بات مانوں گی الٹیمیٹلی وہ پاورفل ہو جائے گا. جب میں اس کی باتیں نہیں مانوں گی وہ گریجولی ویک ہو جائے گا. اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے. اپنی جوانی کے بارے میں سوچیں. یہ جوانی کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا 2 مرتبہ اللہ آپ سے سوال کرے گا. اماں کے سوال کی بات نہیں ہے، ابا کے سوال کی بات نہیں ہے. اللہ کا خوف کیجئے. اللہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ 4 اینگل سے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا یوتھ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی جوانی بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جوانی کا وقت، اور جوانی کا وقت جب ہم شابون کی کیٹیگری میں بات کریں گے تو عمر یاد ہے؟ بریکٹ کون سا ہے؟ کون سی عمر سے لے کے کون سی عمر تک؟ 15 till 40. دس از دا شابون والی عمر. یہ والی جو ایج ہے آپ کی جس کو آپ یوتھ کہتے ہیں، یہ آپ کا وہ وقت ہوتا ہے. اسکالر کہتے ہیں ایک وجہ کہ یہ کیوں اہم ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. آپ میں سے جتنی خواتین 25, 30, 35 پلس ہیں، آپ کو کل کی بات نہیں لگتی آپ 18 سال کی تھیں؟ سویٹ 16 کتنی جلدی گزر جاتا ہے. ہوتا سویٹ ہے، گزر جاتا ہے. سویٹ 16 کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں سنانے کے لیے. یہاں پہ بہت تیزی سے جوانی کا وقت گزر جاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ بہت اس کے اندر کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی ساری انٹلیکٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ مٹھی میں ریت دبا کر پکڑ لیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، سوئفٹلی نکلتی ہے. جیسے اگر آپ کتابیں پڑھیں تو امام احمد کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل، اس دور میں جب انسان نے شروع میں کپڑے پہننے شروع کیے تو اس وقت پاکٹس کا رواج نہیں تھا. پاکٹس نہیں ہوتی تھیں کپڑوں کے اندر، نہ فرنٹ پر جو مردوں کی ہوتی ہیں نہ سائڈز میں. تو امام احمد بتاتے ہیں کہ ہم جو کرتے پہنا کرتے تھے اس کی سلیوز کافی بڑی بڑی تھیں. ہم بیل شیپس ہم نہیں پہنتے، اس سے بھی بڑی بڑی ان کی سلیوز ہوتی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سلیوز ہوتی تھیں، ہم اس کے اندر جو تھا وہ اپنی کوئی کام کی چیز، قلم رکھ لیا، نوٹ بک رکھ لیا، ہم یہاں رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایسے پکڑ لیا کرتے تھے. تو یہاں چیز کو اس جگہ بازو میں کیری کرتے تھے. پاکٹس کا ابھی ٹرینڈ نہیں شروع ہوا تھا.
آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اپنی بلی یہاں رکھا کرتے تھے. ان کے پاس جو بلی کا بچہ تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی بلی کا بچہ اپنی سلیو کے اندر رکھ کے اور یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ یہاں بیٹھا رہتا تھا. لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری کیری کرنے کی تو تھی، مگر بہت آسانی سے چیز یہاں سے گر بھی جاتی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. ہم نے قلم رکھی، ہم نے سمجھے کہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، لیکن قلم گر جاتا تھا. تو امام احمد کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اتنی ہی تیزی سے انسان کی جوانی کی ایج گزر جاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی جوانی ختم ہو گئی. وہ تو جب ٹیسٹ کرانے کی نوبت آتی ہے، وہ جب کمر میں درد شروع ہوتا ہے، جب گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے، جب آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہے، اب لکھا ہوا پڑھا نہیں جا رہا، لگ رہا ہے میری دور کی آئی سائٹ جو ہے وہ کمزور ہونے لگی، تب احساس ہوتا ہے اوہ جوانی بیت گئی، ورنہ جوانی بیتنے کا احساس نہیں ہوتا. تو اسکالرس کے مطابق جوانی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں اس وقت جتنے بھی لوگ جوان ہیں جن کو لگتا ہے یہ ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا، وداؤٹ ریئلائزیشن یہ وقت ختم ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر آپ نے اپنی جوانی میں کوئی نیکیاں جمع نہ کی. آپ ابھی 2018 ہے، تھنک اباؤٹ 2014. سب لوگ یاد کریں، کل کی بات لگتی ہے بٹ 2014 15 16 17 18 اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، مجھے یاد ہے ہمارے ابھی ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی فلائٹ چھپ رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی اور فوزیہ کے گھر میں تو آخری عشرے میں ہے. ٹائم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، آپ کی جوانی اتنی تیزی سے گزر جائے گی. تو اسکالرز کہتے ہیں شباب کا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو سوچ سمجھ کے گزاریں. دوسرا ریزن اسکالرز اپنی کتابوں میں دیتے ہیں کہ جوانی کیوں امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں تختم الشہوہ والرغبہ، اٹ از دا پیک آف یور ڈیزائر اینڈ ٹیمپٹیشن ٹائم. جب انسان کی خواہشات، اس کی ٹیمپٹیشنز اپنی پیک پر ہوتی ہیں. یہاں جتنا ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے، آپ کو چیز چاہیے. اماں کہیں بیٹا تمہارا کام 25,000 کے فون میں بھی تو ہو سکتا ہے، تمہیں کیوں 50,000 کا فون چاہیے، 60,000 کا فون چاہیے. میں تو بہت کم بریکٹ بتا رہی ہوں. اب تو فون کے بریکٹ یہاں تک چلے گئے کہ آپ سوچتے ہیں یا اللہ اس کے اندر تو کسی غریب کے گھر کا فرنیچر آ جاتا. ہمارے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے، کسی غریب کے گھر میں اس کا فرنیچر آ سکتا ہے. ڈپینڈ اپون آپ اس کا کیا یوز کرتے ہیں. خوف آتا ہے کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے فون دلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں ہمارے بچے اس کے اوپر؟ قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں بیٹھ کے. بچے خود جانتے ہیں، مجھے تو لسٹ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو امام احمد کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ وقت خواہشات کا ہوتا ہے. اس عمر کی خواہشات ہوتی ہیں کہ بس میری خواہش پوری ہو جائے، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہی انسان جب 40 سال 45 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر کیسے سیونگ ہوتی ہے، کیسے سوچ سمجھ کے خرچ ہوتا ہے. تو جو وقت ٹیمپٹیشنز کا ہوگا، خواہشات کا ہوگا، اور پیک خواہشات کا ہوگا، جس میں انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، اللہ کے پاس اس کے لیے بہت اجر ہے. اس لیے جوانی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں شہوات کو کنٹرول کر کے جب آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ اجر بھی بہت دیتا ہے. تیسری ریزن علماء بتاتے ہیں کہ زندگی کا یہ وقت کیوں بہت امپورٹنٹ ہے. دس از دا بزیسٹ ٹائم آف یور لائف، دا بزیسٹ. آپ کو لگتا ہے آپ فارغ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سوچیں یہ بہت بزی ٹائم ہوتا ہے. پڑھائی ہے، پڑھائی کے بعد اگلا پروفیشن ہے، پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی کمٹمنٹس، اور ساری آپ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ فیوچر کے بارے میں ہوتی ہیں. پڑھائی، امتحان، اس کی تیاری، اسکول، ٹیوشنز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مور اوور خواہشات ہوتی ہیں، دوست، ہینگ آؤٹ، انٹرٹینمنٹ اور کانسٹنٹلی انجوائمنٹ. اس پورے ٹائم میں، اس پورے ڈسٹریکشن کے ٹائم میں جس کو اللہ یاد رہے گا اس یوتھ کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. اٹس اے ٹائم آف ڈسٹریکشن. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریکشن کے ٹائم میں اللہ کو نہ بھولے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. انسان کی صرف نیکی نہیں دیکھی جائے گی قیامت کے دن، کن سرکمسٹانسز میں اس نے وہ نیکی کی، آس پاس کتنا فتنہ تھا پھر بھی اللہ کا بندہ بن کے رہا، آس پاس کے آزمائشوں اور چیلنجز میں بھی اللہ کی بندی بن کے رہی، اللہ اس کا بہت اجر دے گا. صحابہ کے اعمال کیوں اتنے زیادہ وزنی ہیں، صحابہ کی ویلیو اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب دنیا اسلام کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، جب معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابینڈن کرنے کو تیار تھا. آپ کے سرکمسٹانسز آپ کی نیکی کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں.
چوتھی چیز جو اسکالرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر ایک نوجوان کا اللہ کی عبادت کی طرف پلٹنا یہ اس کا فطرت کی طرف پلٹنے کے برابر ہوتا ہے. آج کے ٹائم میں تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس وقت پورا میڈیا، پوری پروڈکٹ مینجمنٹ، پوری ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز، یوتھ ان کا بیسٹ کسٹمر ہے. یوتھ ان کا بیسٹ کسٹمر ہے.